بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ کا واضح بھرپور کمال فیصلہ 14 مئی کو الیکشن کا، اب اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، لیکن کوئی راستہ مل نہیں رہا۔ یہ اتنا زبردست فیصلہ ہے، اتنی زبردست ججمنٹ ہے کہ اس نے باندھ کے رکھ دیا ہے کہ آئین سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ اب یہ سوچ رہے کریں تو کریں کیا؟ بڑی سازش تیار کی گئی تھی، ان کو پتا تھا قانونی طور پر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہم نکالیں گے۔ جس طرح پہلے ججمنٹ دی گئی تھی اور اس کے مطابق الیکشنز کی طرف جایا جا رہا تھا، تو انہوں نے اس میں نکال لیا دوبارہ بہانہ کہ جس طرح پہلے کہہ رہے تھے جی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، جی رقم کا مسئلہ ہے، انہوں نے دوبارہ سوچا ہوا تھا جی جو بھی تاریخ آئے گی دوبارہ اس طرح کا کوئی ڈرامہ رچا دیں گے۔ لیکن اتنی زبردست ججمنٹ آئی ہے، اس میں ایک ایک قدم پر پکڑا جا سکتا ہے، ایک ایک قدم بتایا ہوا ہے کہ اس طرح آئین کے مطابق، قانون کے مطابق آپ نے چلنا ہے، ایسے چلنا ہے، اب اس سے باہر نہیں آپ جا سکتے۔ اب جناب ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف سازشیں تھیں، سازشیں ہیں، اور آگے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، مگر چیف جسٹس صاحب اتنے تحمل والے، اتنی بردباری سے اور صبر سے کام لے رہے ہیں کہ کمال ہے۔ ریزائن چیف جسٹس انہوں نے کیا، اب پتہ نہیں کیا بندیال کورٹ نامنظور، بندیالی فیصلہ اور اس طرح کے بڑا کچھ چلا رہے ہیں، اور آفیشلی یعنی خود سرکاری سطح پر نون لیگ کے سوشل میڈیا کے انچارج دیگر لوگ وہ سب اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس سپورٹر ہے کوئی، نہیں، ان کا اپنا میڈیا اس چیز کو لے کر چل رہا ہے۔ اب جناب آپ دیکھیں انہوں نے بڑا پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم ماضی میں جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ جو کر چکے ہیں، ہم یہی امرتا بندیال کے ساتھ دہرائیں گے کہ اس کو ہم نے ججز کے تھرو ہی فیصلے دلوا کر کوئٹہ رجسٹری سے سپریم کورٹ کی اور پشاور رجسٹری سے، وہاں سے ہم نے ان کو نکالا تھا سجاد علی شاہ کو کہ جی آپ تو جونیئر جج تھے، اوپر آگے تو لہٰذا آپ جج ہی نہیں، چیف جسٹس تو کہ آپ سپریم کورٹ کے سے ہی جائیں اور یہ سارا کچھ، مگر امرتا بندیال صاحب کے ساتھ یہ نہیں کر سکے۔ اب چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو تاریخ کا ان سے بہت بہتر پتہ ہے، اور جوڈیشل تاریخ کا تو بہت ہی اچھا پتہ ہے۔ مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس وقت وہاں پر امرتا بندیال صاحب لیکچر دینے آیا کرتے تھے، اور اسی وقت بہت قابل اور بڑا نام تھا ان کا وکالت میں، اور بہت قابل وکیل تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ 60 کی دہائی میں، مجھے ابھی تک یاد ہے، بڑی شفقت سے انہوں نے مجھے بتایا کہ 60 کی دہائی کے جو ججمنٹس ہیں نا وہ ضرور پڑھنی ہے آپ نے اور دیکھنی ہے، اور سپریم کورٹ، ہائر کورٹ کے حوالے انہوں نے کہا تھا۔ تو اب یاد آتا ہے کہ اب تو فخر ہوتا ہے کہ جناب اتنے قابل آدمی اس وقت ہمیں موقع ملا ان کے لیکچرز کو سننے کا۔ تو خیر، اب امرتا بندیال صاحب نے ان کو جگہ جگہ فیل کیا ہے۔ جس طرح قاضی فائزہ صاحب کا فیصلہ کہا گیا جی وہ تو 15 مارچ کا تھا، اور اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا چیف جسٹس سو موٹو نہیں لے سکتے، پھر انہوں نے قانون سازی کرنا شروع کر دی کہ جی چیف جسٹس سو موٹو نہیں لے سکتے۔ اب ان کا خیال ہے 20 اپریل تک وہ قانون سازی مکمل ہو جائے گی اگر صدر دستخط نہیں بھی کرتے تو وہ سارا کچھ اس وقت آ رہا تھا، ایک وہ معاملہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ تھا کہ ہم دیگر ججز سے امرتا بندیال صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ لے لیں گے۔ اب یہ بلی بھی تھیلے سے باہر آئی، مگر دیر ہو گئی۔ یہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس کے یہ دوبارہ اس طرح کی کوئی گیم کرنے لگے ہیں، اور یہ چاہ رہے تھے کہ جی کوئی ایسا ہم جو پلان ہے اس کو کس طرح سے بڑے ٹائم کے ساتھ سوچا ہوا تھا ایگزیکیوٹ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس طرح کا وار کرتے، کوئی چیف جسٹس کے خلاف فیصلے لے کر آتے۔ اب تو نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا، خواہشیں تو ہیں کہ جی ان 3 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جایا جائے۔ بھائی ذرا سوچ کے بات کیا کریں، میاں نواز شریف پتہ نہیں لندن میں رہ کے کیا ہو گیا ان کو اب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کو کوئی سمجھائے۔ صدر کی طرف سے ریفرنس جاتا ہے تو اب آپ خود سوچ لیں، عارف الوی صاحب ہیں وہ کس طرح بس ایسے ہی بات کر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے اسی طرح دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب پھر بتا دیتے ہیں کہ جی میرے جو بزرگ ہیں رفیق تارڑ صاحب، وہ جو کام کر چکے تھے، میری بھی شاید وہ ڈیوٹی تھی کہ ادھر جا وہ بریف کیس اور وہ سارا کچھ۔ اب انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ جسٹس خلیل الرحمان خان واز پارٹ آف کوئٹہ بینچ وچ ایونچولی ہیلڈ that appointment of سجاد علی شاہ as چیف جسٹس آف پاکستان was illegal۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کوئٹہ سے جناب یہ فیصلہ کروا لیا تھا، یعنی انہوں نے کروا لیا تھا ان کے بزرگوں نے۔ پھر کہتے ہیں ادر سینئر ججز آف سپریم کورٹ انکلوڈنگ سعید الزمان صدیقی، جن کو پھر بعد میں انہوں نے صدارتی امیدوار بھی بنایا نون لیگ نے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور پھر گورنر لگا دیا تھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، سعید الزمان صدیقی ور پارٹ آف پشاور بینچ وچ upheld کوئٹہ ڈیسیجن، بہت گریٹ ججز، بڑے زبردست ججز تھے جنہوں نے سجاد علی شاہ کو نکالا۔ اب اس سے ان کا خیال تھا کہ اوہ ہم تو جناب یہی کچھ ریپیٹ کریں گے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ محمد اشفاق صاحب یہ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، یہ باقاعدہ تمام ججز کا، بینچز کا پورا
حوالہ ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، ایک ایک چیز، کب بینچ میں بیٹھنا ہے، وہ ڈیٹ ان کی بتاتے ہیں، کون کہاں پر ہوگا، اور اس کے ساتھ سمجھاتے ہیں، باقاعدہ بتاتے ہیں تارڑ کو ہی کہ آپ کابینہ کا حصہ ہوں گے لیکن اس چیز کو بھی سمجھیں جو آپ چال چلنے جا رہے تھے نا۔ چیف جسٹس بندیال صاحب تیاری کے ساتھ میدان میں موجود۔ سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ طرز کی کارروائی سے بچنے کے لیے، یعنی وہی کہ دیگر جگہوں سے ہمارے خلاف چیف جسٹس کے خلاف فیصلے اور اس طرح جو ہے نا یہ کچھ نہ پیدا کریں، تو سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ طرز کی کارروائی سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کی 4 رجسٹریوں میں کاز لسٹ منسوخ، یعنی سپریم کورٹ کی 4 رجسٹریوں میں کاز لسٹ منسوخ، تمام ججز کا پرنسپل سیٹ اسلام آباد کا روسٹر جاری کیا گیا کیونکہ رجسٹری میں موجود سینئر جج کے پاس بینچ تشکیل دینے کا مکمل اختیار ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کہیں اور مثلا جو سپریم کورٹ کی رجسٹری ہے کہ بھائی لوگوں کو یہاں نہ آنا پڑے اسلام آباد آرے کو، تو کوئی کوئٹہ میں ججز بیٹھ رہے ہیں، کوئی پشاور میں سپریم کورٹ کے ججز موجود ہیں، اس طرح وہ رجسٹری بنا دی جاتی ہے کہ وہ وہاں پر ہیں، تو آپ وہیں پر کیس آپ کا سنا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس وقت یہ کیا تھا کہ وہاں سے فیصلے لے لیے تھے۔ اب چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے کیا کیا کہ ان کو جتنے بھی ججز ہیں 4 رجسٹریوں میں کاز لسٹ منسوخ کر دی کہ جی کوئی بھی وہاں نہیں، تمام ججز کا پرنسپل سیٹ اسلام آباد کا روسٹر جاری کر کہ تمام جو ہے نا وہ اسلام آباد میں بیٹھیں گے، اب کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ نہیں، سب اسلام آباد میں۔ اب جب اسلام آباد میں ہوں گے تو یہاں جو سینئر موسٹ ہوگا اس کو پورا اختیار ہے بینچ تشکیل دینے کا، تو وہ سینئر کون ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال صاحب۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، یہی کام تھا یہ چیف جسٹس سے بینچز بنانے کا۔ اچھا، اب وہی ججز جن کو یہ ایوارڈ ان کو دینے چاہیے تھے کہ جناب عمران خان کی حکومت گئی اور فیصلہ دیا، اور اب انہی کے خلاف جناب ریفرنس کی بات کریں کہ جی ایک فیصلہ ہمارے خلاف دے دیا ہے چیف جسٹس نے، ایک فیصلہ، یہ جرت ہو گئی جی چیف جسٹس کی۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ اب جناب پورا وہ روسٹر جو ہے وہ بھی موجود ہے، یہ اشفاق صاحب نے شیئر کیا ہے، تمام اس میں ججز کے نام، بینچز کون 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 سے میں ہے، وہ سارا بتا دیا گیا ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ اب دوسری چیز پر آ جائیں، یہ تو سب سے خطرناک بار تھا، انہوں نے پھر وہاں پر لوگوں کو بھی بلایا، بینر لیے ہوئے تھے اور اس میں عدلیہ کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف، سپریم کورٹ ججز کے خلاف ان کو پریشرائز کرنے کے لیے نعرے درج تھے۔ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ خود لے کر آ رہے تھے ان لوگوں کو، باہر ان کو روکا گیا۔ اب جب فیصلہ آ گیا تو یقین کریں وہ آپ کو میڈیا میں نظر آ جائے گا، سوشل میڈیا آپ کو دکھا دے گا، وہ بینر، وہ پلے کارڈ چھوڑ کر بھاگے ہیں، سارے غائب۔ وہ بینر وہیں کے وہیں سپریم کورٹ کے احاطے کے باہر آپ کو وہ گرین بیلٹس یا جو اس طرح نظر آئی کیاریاں وہاں پر بکھرے پڑے، بھاگ گئے۔ یہ وہ پھر پریشر اس طرح کا سپریم کورٹ پر حملے کا ایک ڈرانا چاہ رہے تھے کہ پہلے سوشل میڈیا پر مہم چلائی، حملے کیے چیف جسٹس کے خلاف، انہوں نے پارلیمنٹ میں اس طرح کی تقریریں کی، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، حملے بہت کر لیے، لیکن جب کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے آئین قانون کے مطابق، صحیح ہوگا، حق پر ہوگا، سچ پر ہوگا، ڈٹ جائے گا، پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ثابت کر دیا ہے چیف جسٹس نے کہ انہوں نے سمجھا بڑا دھیمے مزاج کا ہے، صابر آدمی ہے، اور وہ ان کے خلاف جناب وہ باجوہ صاحب نے جناب انٹرویو میں کہہ دیا او جی یہ نہیں، یہ کچھ نہیں کرتا ہے، بے ضرر ہے فلاں، لیکن جہاں بات آئین کی آئی تو بس وہاں پر پھر بندیال صاحب نے کمال کر دیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں 3 طرح کے جھٹکے لگے ہیں اس فیصلے سے۔ ایک تو یہ تو آ گیا نا فیصلہ کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ جی 10 اپریل تک آپ نے ساری رپورٹ پیش کرنی ہے، 11 کو بتائے گا الیکشن کمیشن پیسے آئے نہیں آئے، تبھی ان کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد رجسٹرار والا معاملہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے قاضی فیصل صاحب والا وہ فیصلہ آتا ہے ان کے بینچ کا، حافظ قرآن کے 20 نمبر دینے کا معاملہ تھا، اور اس میں پھر کیا یہ دیا جاتا ہے، نہیں کیس کچھ اور ہے، حافظ قرآن کو 20 نمبر کا معاملہ ہے، 20 نمبر دینے کا، لیکن اس میں کیا کہا جاتا ہے جی چیف جسٹس سو موٹو نہ لیں عمر بندیال صاحب جب تک کہ قانون سازی نہیں ہو جاتی، اور پھر اس میں قانون سازی شروع کر دی گئی تھی، کہا جاتا ہے 15 مارچ کا تھا، پھر قانون سازی اس کے ساتھ بعد میں آتی ہے اور ساری چیزیں۔ اچھا، اس کے بعد جب سرکولر جاری ہوتا ہے اس چیز پر کہ جی جو قاضی فیصل صاحب نے کہا وہ کوئی ایفیکٹ نہیں کرے گا، رجسٹرار نے جب یہ سرکولر جاری کر دیا تو جو قاضی فیصل صاحب ہیں وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جی آپ اس کو ہٹا دیں رجسٹرار کو، اور فوری طور پر جلدی وہ کابینہ بیٹھتی ہے ہنگامی طور پر اور فیصلہ کرتی ہے جی رجسٹرار کو ہم نے ہٹا دیا ہے۔ لیکن نہ صرف یہ کہ اگلے دن بندیال صاحب کی وہ تو سٹیٹمنٹ وہ تو آ گیا کہ جی وہ کام جاری رکھیں، بلکہ اسی رجسٹرار نے 6 رکنی بینچ کا ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے جی کہ جی 6 رکنی بینچ ہے، اور یہ اس حوالے سے قاضی فیصل صاحب کا جو آیا ہے کہ جی چیف جسٹس سو موٹو نہیں لے سکتے، اس کے بارے میں فیصلہ دے گا۔ اچھا، اب وہ از خود نوٹس والا جو تھا
اس کے حوالے سے کورٹ بینچ بنتا ہے, اور سپریم کورٹ نے وہ سارا بینچ, وہ جو کیس تھا یا ان کا فیصلہ تھا وہ ختم کر دیا, کیونکہ وہ تو معاملہ ہی حل ہو چکا تھا, وہ 20 نمبر اب نہیں دیے جاتے, تو کہانی ختم ہو چکی تھی. تو وہ بھی گیا قاضی فائزہ صاحب والا جو تھا معاملہ, 6 ججز بنا کر, پھر 6 ججز کا بیٹھنا یہ, اور 6-0 سے فیصلہ آنا. یہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ جی اس وقت قاضی فائزہ کے پاس ججز ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ان سے استعفے مانگ رہے ہیں, فلاں کریں فلاں, بڑا کام اٹھایا تھا سوشل میڈیا پر ان کے حامیوں نے, وہ ان کے بغل بچوں نے, اور ہر طرف میڈیا میں پھیلایا تھا. وہ تاثر بھی ختم ہو گیا کہ جی ججز کیا سوچ رہے ہیں, کہ ڈفرینس اوپینین ہوتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی ساری سپریم کورٹ جو ہے نا اس کی میجورٹی جو ہے وہ بدال سے خلاف ہے, وہی کچھ علیحدہ کر دیں گے, پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں سارے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کچھ ان کو نظر آیا, یہ تنہا ہو گئے. اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو عہدے سے ہٹا کر سزا دینے میں بھی ان کو ناکامی ہوئی, چیف جسٹس نے رجسٹرار کو ہٹانے سے بھی انکار کیا. اور اب اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس بار وہ جو سازش تھی نا, وہ کوئٹہ سازش, وہ بھی الٹی پڑ گئی. اور اس سے مجھے یاد آ گیا کہ رفیق تارڑ صاحب, عطا تارڑ صاحب کے بزرگ, تو ان کے بارے میں شیخ وقاص اکرم جنہوں نے بھی تحریک انصاف جوائن کیا, وہ یہ ٹی وی پر بات کر چکے ہیں کہ یہ جو بڑے توشہ خانہ کرتے ہیں نا, تو رفیق تارڑ صاحب جو ہیں وہ ہمارے بزرگوں کو گھڑیاں بیچ چکے ہیں جو ان کو توشہ خانہ سے ملی تھیں, تو اس لیے بات نہ ہی بڑھائیں. تو ابھی آ جائے گا جی 90 سے آگے, کیونکہ آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ کا کہ وہ 2001 تک بھی, 1990 سے لے کے 2001 تک جو توشہ خانہ میں جس نے تائپ لی وہ بھی سامنے لائے جائیں, وہ آ ہی جائیں گے کبھی نہ کبھی, تو وہ بھی پتہ لگ جائے گا اور وہ چیز بھی سامنے آ جائے گی. تو اس طرح سے یہ لوگ کام کرتے رہے, اس طرح سے یہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں. یہ جو بات کی جا رہی ہے نا جی کہ یہ کیوں شیڈول دے دیا سپریم کورٹ نے, یہ اس لیے دیا کہ پتہ لگ گیا تھا سپریم کورٹ کے آپ نے پھر کوئی چال چلنی ہے, ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرنے ہیں, اور بالکل قریب جا کر 14 مئی کے پھر کوئی بہانہ بنا لیں گے, نہیں. اور یہ شیڈول جو ہے یہ جاری ہو چکا تھا, صرف 13 دن جو آپ نے ضائع کیے ہیں, سپریم کورٹ نے لکھا ہے 13 دن جو ضائع ہوئے, اس پر اس کی وجہ سے کچھ آگے جانا پڑا ہے, ورنہ شیڈول پھر اسی طرح سے ہے. خیبر پختونخوا کی بڑی بات کی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے ججمنٹ کہتی ہے کہ جی درخواست گزار الگ سے فورم سے رجوع کر سکتا ہے اور اس کے لیے الگ درخواست لے کر آ سکتا ہے. تو وہ بھی معاملہ پھر اب ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گیا, چونکہ پنجاب میں تاریخ آ چکی تھی, خیبر پختونخوا میں تاریخ نہیں آئی تھی, تو اب وہاں بھی تاریخ لانی ہوگی, وہ 8 اکتوبر والا معاملہ نہیں ہوگا. ابھی دیکھیں اس پر کیا ہوتا ہے. اور یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا ہم نہیں مانیں گے, تو اس میں صرف شہباز شریف نہیں, پوری کابینہ ہی کی چھٹی ہو جائے گی اور ان کو لگ پتا جائے گا. پھر جس طرح سے جو روسٹر بنایا, جو بینچ بنا, 6 ججز اس میں تھے اور متفقہ فیصلہ آیا قاضی فائز صاحب کے خلاف, اس سے نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ بڑی مضبوط ہے, چیف جسٹس بہت مضبوط ہیں, اور آئین اور قانون کے مطابق سوچنے والے ججز ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. تو یہ جو ادارے کو کمزور کرنے کی, سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کی اور لڑائیاں اور یہ کچھ دکھانے کی جو کوشش اور سازش تھی, چیف جسٹس آف پاکستان عمر تا بندیال صاحب نے اس کو بھی اڑا کر رکھ دیا ہے. تو اب 10 تاریخ کا ہے, ان کا خیال ہے 20 تک لے جائیں گے اور اس کے بعد کوئی اکتوبر تک کھینچ جائیں گے. وہ بھی نہیں ہونا حضور, وہ بھی نہیں ہونا. جس طرح ان کی یہ چالیں انہوں نے ناکام بنائی ہیں چیف جسٹس نے. اب دیکھیں نا, میں ابھی دیکھ رہا تھا امیر عباس صاحب ایک شو میں بطور مہمان, بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ سلام ہے, ایک آدمی ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اس پورے نظام کے خلاف, پورے نظام کے خلاف. اداروں میں اگر کوئی شخص ایک نظر آ رہا ہے, پاکستان کے سارے اداروں میں ایسے اتنے ادارے ہیں کہ ایک بھی اگر ڈٹ جائے نا جی انصاف اور حق پر اور قانون پر, کوئی ایک ادارہ لوگوں کو سہولت دینے لگ جائے, یہاں پر بے شمار ادارے ہیں, پتہ نہیں کتنی تبدیلی آ جائے, ان سب میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے تمام اداروں میں. باقی سب اس سسٹم کا, اس یا ان کے جو باقی ساتھی ججز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ایک لیڈ تو کرتا ہے نا, وہ کپتان تو بنتا ہے نا. تو اور ان کی سربراہی میں دیکھیں کہ یہ ایک امید جاگ گئی ہے کہ واقعی, ورنہ تو سب ختم تھا. یہاں کون سا لوگ رو رہے ہیں کہ جناب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا جی, وہ جو تباہی ہو رہی ہے معیشت کی ہونے دے رہا ہے, کہیں تو وہ کریں, ویسے بڑی انڈیپینڈنس کی بات ہوتی ہے, کوئی بیوروکریسی میں کوئی کھڑا ہو جائے, کہیں کوئی اور کوئی بات کر لے, کسی ادارے سے کوئی کرے. یہ لوٹ مار جو مچی ہوئی ہے ملک میں, کوئی تو ایف آئی اے میں کھڑا ہو سکتا ہے, کوئی نیب میں تو ہو, کوئی پولیس میں ہو, کوئی دیگر اداروں میں کہیں تو کوئی ہو کہ جو یہ جو ملک تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں کہیں کوئی آواز اٹھا سکے, یا جو اس کا کام ہے وہ کرتے ہوئے وہ کھڑا ہو سکے کہ نہیں ہم نے بے گناہ لوگوں کو مارنا, نہیں ہم نے ان کو لاپتہ کرنا, نہیں غائب کرنا. کوئی نہیں ہو رہا جی. چیف جسٹس آف پاکستان
اس لیے ان کو سلام ہے. اور یہ اب تک کی چالیں ناکام ہوئی ہیں, آگے بھی دیکھیے گا آگے بھی دیکھیے گا, کیونکہ اب وہ سمجھ گئے ہیں چیف جسٹس, اور ان کو پتا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, اور یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. چاہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جی ان کے فیلو ججز کے لیے کوئی آڈیو ویڈیو کا معاملہ ہے, اس حد تک جا سکتے ہیں, یعنی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہ تو کوئی چھوٹی چیز ہے نا جی, کہ یہ ریفرنس فائل کرنا جی سپریم جوڈیشل کونسل میں, یعنی اتنی سمجھ اور عقل نہیں ہے کہ وہ کوئی مس کنڈکٹ ہوگا, کوئی آپ رشوت کوئی چیز کا ہوگا, یعنی فیصلہ دینے پر کہ جنہوں نے فیصلہ دے دیا اور 90 دن کے اندر کا فیصلہ دے دیا, بس آئین میں لکھا ہوا ہے. تو اب بہرحال تو بات یہ ہے کہ اب ججز کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, کیا کیا ان کی چالیں ہو سکتی ہیں, کس طرح سے یہ کھیلنے کی کوشش کر سکتے ہیں, ان کے مشیر کون ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں, الیکشن کمیشن کو کس طرح سے دباؤ میں لا سکتے ہیں, سب چیزوں کو پتہ ہے. تو یہ اسی لیے انہوں نے ایسا فیصلہ دیا کہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے وہ. اور باقی جو چالیں چلیں گے اس کا بھی ظاہر ہے ججز کو پتہ ہے, اور اس کے لیے بھی انہوں نے سوچ کر رکھا ہوا ہے. جس طرح آپ نے رجسٹرار والا معاملہ دیکھ لیا کہ جی اس کو ہٹائیں گے تو پریشر میں آ جائیں گے, پھر اس طرح سپریم کورٹ فنکشن نہیں کر سکے گا, دیگر معاملات ہوں گے. ان کی ایک بھی چال نہ پہلے اس طرح سے کامیاب ہو سکی ہے, نہ ہی لگتا ہے کہ آئندہ کامیاب ہوگی. اللہ حافظ.